ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشغالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امدادكم در دین و دنیا شادکم ازرجوہم آزادکم یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض اعظم مظہر نور خدا نقصانا پیر کامل کامل آرا رہنما حضرت شیر محمد آفتاب المدی جلوائے آئینہ انبار رب العالمین بادن جود و کرم چشمہ صدق و صفات ناقصوں پر ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا سيدي يا حبيب الله حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما سن آپ دے کولنے ایک بندہ آیا انہیں آگے ایک سوال کیتا کہنے لگا حضور ایک مسئلہ دسو آپ نے فرمایا بھی پوچھ کی کہنا ہے اور یہ حضرت امام علی مقام دی شہادت دی بعد ہی کر لے جدو قافلہ واپسی مدینہ شریف آیا نا تو اس وقت دی بات ہے تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بھی بیلیا پوچھ کی آنا ہے کہنے لگا حضور میں یہ پوچھنا چاہنا کہ جدو تواڈے والد محترم تواڈے ابا جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیاں دے سامنے جڑا خطبہ پڑھیا سی اس خطبے دے اندر انہوں نے ایک گل کیتی سی وہ نہیں سمجھ آئی وہ گل سمجھاؤ بھی وہ گل کی سی آپ نے فرمایا بھی کی گل کیتی سی فرمایا کہ امام نے خطبے دے دوران گل کیتی سی کہ آنا قائد و اہل سنہ میں اہل سنت دا قائد ہوں میں کنہ دا قائد ہوں
امام کہہ لو، چلو آپ قائد کہنے نا جن کی قیادت دے وچ گل ہوئے، ہاں جی، تو امام کہہ لو. تو وہ کہہ رہے سی بھی مینوں یہ نہیں سمجھ آئی بھی انہوں نے اہل سنت دے وچ کیوں نہ لیا. وہ اہل سنت کون نے؟ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑی محبت نال اور بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا بھئی میرے ابا جی نے جڑی گل کیتی سی نا بھی میں سنیہ دا امام ہاں، اہل سنت دا قائد ہاں، تو کہنے لگے بھی انہاں دی پہچان دس دیو، بس یہ نہیں گل دس دیو بھی اہل سنت کون لوگ سن. تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ او لوگ نے کثرت الصلاۃ علی جد رسول اللہ. فرمایا اہل سنت وہ نے جڑے ہر ویلے میرے نانے تے درود و سلام بھی پڑھتے رہن گے. اے تے ساڈی پہچان ہے، سانو اہل بیت نے دسیا ہے بھی ساڈے او ہون گے جڑے ہر ویلے ساڈے تے درود و سلام بھی پڑھتے رہن گے. تو اج تے یہ محفل پاک ہے ہی انہاں دے نام دی، ذکر ہی انہاں دا ہے، تو پھر انی کنجوسی نال اگر اسی درود و سلام پڑھیے تے کوئی محبت دا حق نہیں. ہاں جی، اسی تے محبت والے ہاں تے ساڈی پہچان ہے درود و سلام. اس واسطے یہ بھی کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا بھی مینوں درود پاک آਉਂدا نہیں. ہاں جی، جنوں آندا ہے. اور ذکر حسین دی محفل جڑا آیا ہے اپنی حاضری دا ثبوت پیش کرتے ہویا 2 مرتبہ محبت نال آواز بلند درود پاک پڑھ کے سناؤ. الصلاۃ والسلام علیک یا بلند کرنا بھی آواز اس طرح کی رکھنی بھی سمجھ آ گئی، بس زیادہ ٹک ٹک چک چک یا ایکو ہو جائے اس طرح کوئی معاملہ نہیں کرنا. ٹھیک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. انج رب دے حضور عزت پائی حسین نے، انج رب دے حضور عزت پائی حسین نے، انج رب دے حسین نے لٹ لئی خدا دی ساری خدائی. حسین نے لٹ لئی خدا دی ساری خدائی. حسین نے اور روضہ رسول پاک دا تھر تھر سکمبیا. روضہ رسول پاک دا تھر تھر سکمبیا. اصغر جد قبر سے بنائی حسین نے، انج رب دے حضور عزت پائی حسین نے. اور انج تے کسے بھی باپ نہیں پتر نو چکیا. اکبر دی لاش جویں اٹھائی حسین نے، اکبر دی لاش جویں اٹھائی حسین نے. اور نانے دی اے خدایا امت نو بخش لئی. نانے دی اے خدایا امت نو بخش لئی.
لاشاں دے ٹھیر تے چولی پھیلائی حسین نے لٹ لئی خدا دی ساری خدائی حسین نے اور یاری خدا دے نال لانی دی سوکھڑی لائی دلا کے توڑ نبھائی لائی دلا کے توڑ نبھائی حسین نے اج رب دے حضور عزت پائی حسین نے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات وحدہ لا شریک دی بین حمد و ثنا تو بعد درود لا محدود امام الانبیاء احمد مجتبی شب اسرا دولا رازدار ما اوحا تاجدار سمدنا فتد اللہ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کف الورا آقا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ دی ذات درود و سلام پیش کرنے دے بعد صاحب صدر گرامی قدر محترم جناب رانا سرفراز احمد صاحب سلطانی مدد اللہ العالی اور جناب حضرت علامہ محمد افضل صاحب اور محترم نقیب محفل جناب عزت معاب حاجی غلام صاحب المرتضی صاحب اور بھائی عبد الرحمن صاحب اور دیگر اس محفل پاک کی انتظامیہ اور جامعہ مسجد صدیقیہ کے اندر جتنے بھی گرامی قدر حضرات تشریف لے کے آئے اور اہل محلہ قرب و جوار خوبصورت محفل ذکر حسین کے اندر حاضر ہونے والے غیور مسلمان اور نوجوان ساتھیوں عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین خالق کائنات سارے سارے دا مل بیٹھنا ذکر حسین کے اندر اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا خبردار جڑے میری راہ دے اندر شہید ہو جان انہوں نے مردہ نہیں کہنا۔ یا اللہ پھر کی کہنا ہے؟ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ نے فرمایا وہ شہید ہو کے بھی زندہ نہیں۔ جڑا بندہ زندہ بیٹھا ذرا اونچی آواز نہ۔ اللہ نے فرمایا بھی جنہاں نے اللہ دی راہ دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا وہ زندہ نے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ میں کوئی حکایت نہیں پڑھ رہا، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا، میں قرآن دی آیت پڑھ رہا ہوں۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 نے اللہ اعلان کر رہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ جنہاں نے اللہ دی راہ دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا انہوں نے مردہ نہیں کہنا۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا او زندہ نے، تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ نہیں سکتے۔ دوسرے مقام تے اسی طرح قرآن نے گل کی تھی، رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ نے فرمایا بھی اتھے تے گل کیتی سی نا لا تقولو کہنا نہیں، اتھے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا۔ اللہ نے فرمایا بھی کدی سوچنا بھی نہیں۔ کی فرمایا کہ کدی سوچنا بھی نہیں، ذہن دے اندر بھی یہ گل نہ آوے کہ وہ مر گئے نے۔ اللہ نے فرمایا بلکہ وہ زندہ نے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اللہ فرماتا ہے رب والوں انہوں نے رزق ملتا ہے جڑا وہ کھاندے بھی نے نالے پیندے بھی نے۔ مطلب ہے ابھی قرآن نے فیصلہ کر دیتا جڑا فی سبیل اللہ اپنی جان دا نذرانہ پیش کرے وہ مر کے بھی زندہ ہے۔ میں قرآن پاک دی تیسری آیت پڑھ دینا
رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جنہاں نے عمل چنگے کیتے مرد ہوئے پاویں عورت ہوئے، اللہ دا جدوں قبر چ جاندے نا تے دنیا نالوں بہتر زندگی اسی قبر چ عطا فرما چھڑدے ہیں۔ قرآن پاک نے فیصلہ کر دیتا بھی شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ اہل سنت و جماعت ہے عقیدہ ہے کہ جدا ذکر کر رہے ہیں وہ عام شہید نہیں، اے عام شہید دی گل ہے۔ کوئی بھی بندہ اعلی کلمت الحق دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کرے، قرآن آتا ہے وہ بندہ مر کے بھی زندہ ہے۔ اسی خوش نصیب ہاں، اسی کسی عام شہید کی گل نہیں کر رہے، اسی تے وہ دا ذکر کر رہے ہیں جنہاں ذکر نبیوں دے تاجدار نے اپنی مسجد میں بیٹھ کے منبر تے بیٹھ کے جس حسین کا ذکر کیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اے او دی گل ہو رہی ہے جڑا عام شہید نہیں، جڑا سید الشہداء ہے، جڑا شہیدہ دا سردار ہے۔ پھر مننا پڑے گا کہ عام شہید زندہ ہے، پھر شہیدہ دا سردار بھی زندہ ہے۔ کہ کربلا کے اندر حسین ابن علی زندہ ہے، پھر حسین ابن علی دا نانا بھی زندہ ہے۔ جے شہیدہ دا سردار زندہ ہے تو پھر گنبد خضراء دے اندر نبیوں دا تاجدار بھی زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس واسطے فرمایا سی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کی گل کی تھی، حضور نے اپنی زبان آج ایسی ذکر کر رہے ہیں، تسی سماعت کر رہے ہو میں پڑھ رہا، لیکن آج تو 14 صدیاں پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہی ذکر اپنے منبر تے بیٹھ کے حسین کا ذکر لوگوں نے سنایا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح ومن رکب نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت تہاڈے واسطے سفینہ نوح دی مثل ہے، جڑا کشتی چ چڑھیا سی وہی بچیا ہے۔ فرمایا جے دنیا دے دکھاں تکلیفاں مصیبتاں تو بچنا تے میری آل دے نال پیار کریا جے، میری آل نال پیار کریا جے۔ اب دیکھو نا حضور دی آل نال پیار دا یہ سارا معاملہ ہے نا بھی اسی سارے بیٹھے ہیں، اور کوئی کسی قسم دا لالچ یا تمہ نہیں، خالصتاً اسی نیت لے کے آیا اسی نبی پاک علیہ السلام دی آل دا ذکر کریں گے بیڑا پار ہو جائے گا۔ کوئی دنیا دار دا ذکر کرے بھی ساڈا لیڈر خوش ہوئے، جویں قبلہ مرتضی صاحب کہہ رہے سن ہاں جی وہ اپنے لیڈر دے نعرے مارے بھی میرا لیڈر آکھے بھی بڑا وفادار ہے، پارٹی دا پکا بندہ ہے، ہاں جی کوئی کسے دے نعرے مارے، کوئی کسے دے نعرے مارے، تے اسی خوش نصیب نہیں، اسی کسے دنیا دار دی گل نہیں کر رہے، کسے دنیا دار یا لیڈر دی گلاں نہیں کر رہے، اسی او دیاں گلاں کر رہے ہیں جدیاں گلاں کرنا بھی ثواب ہے، جدا ذکر کرنا بھی ثواب ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا ذکر اور حضور آقا کریم علیہ السلام دی اہل بیت دا ذکر یہ ایک ایسی چیز ہے جنہیں بارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، حضور نے فرمایا دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دا قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے، انہاں دو دے نال وابستہ رہنا کبھی زندگی دے اندر ناکام نہیں ہو گے۔ اور اگلی گل بھی دس دیاں، اسی ایس جامع مسجد کھجور دے اندر بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں نا، لیکن ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے گنبد خضراء مصطفیٰ ویکھ بھی رہنے سن بھی رہنے۔ اگر کوئی بندہ آکھے بھی یہ گل کتھے لکھی بھی ذکر تے ہو رہا ہے رہ جنگ تے کھجور والی مسجد دے اندر تے مدینہ شریف تے تو 4750 کلومیٹر دور ہے تے نبی پاک ہوتے کیویں سن رہے نے بھئی، حضور کیویں ویکھ رہے نے؟ 4750 کلومیٹر دور مدینہ النبی دے اندر ذکر ہو رہا ہے رہ جنگ دے اندر ضلع قصور دے اندر، تے حضور اینی دور کیویں ویکھدے نے؟ میرے آقا اینی دور سن دے کیویں نے؟ میں کہ میں تینوں اللہ دے قرآن تے دساں، ساڈا کیتا کوئی آرے گارے نتھو خیرے دی زبان چ تو نہیں نکلیا، یہ کسی مراسیاں دی سوراں تے پنڈا دے ڈوما دے سوراں چ نہیں نکلیا، ساڈا سنیاں دا کیتا اے جڑا خلفائے راشدین دی زبان تے نکلیا، جڑا سیدنا ابو ہریرہ دی زبان تے نکلیا، جڑا عبداللہ بن عباس دی زبان تے نکلیا ہے، جڑا امہات المؤمنین دی زبان فیض لسان تے نکلے۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا جو تسی سننا ہے مینوں پتہ ہے، مینوں بھی ہن دوجا سال اس رہ جنگ تے خطاب کر دیاں، مینوں پتہ ہے تسی جو سننا ہے، لیکن میں ذرا مڈ بال لواں گل دا پھر فجر تک آپ ایتھے ہی ہاں۔
اب دیکھو نا اے صرف سنیاں دا عقیدہ ہے جڑا بھائی نے نعرہ ماریا نا یہ صرف ساڈا عقیدہ ہے اسی کہنے ہیں بھی کلے حسین ہی نہیں پوری حسینیت ہی زندہ باد ہے اور کلا یزید مرد آباد نہیں پوری یزیدیت ہی مرد آباد ہے اور یہ صرف اسی سمجھنے ہاں جڑی میں گل کر رہا توجہ میرا مشن یہ ہوتا ہے ذکر حسین بھی ہوئے تے نال نال بندے دا عقیدہ بھی پکا ہوئے چونکہ امام ربانی مجدد الفسانی پہ یاسین صاحب انہوں نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر پٹی ذرا توجہ کریں انہوں نے اپنے مکتوبات کے اندر ایک گل لکھی آپ نے فرمایا بھی حشر دے میدان وچ بندے دے عمال چ گھاٹا وادا ہویا نا عمل گھٹ ود ہوئے تے رب نے ہاں جی بخش دینا ہے تے فرمایا جی عقیدہ پیڑا ہویا نا تو پھر معافی کوئی نہیں ملنی اج سارا دن تسی بھی ویکھیا بھی انہاں کی کیتا ہے انہاں ذکر حسین کیویں کیتا انہاں حضور دی آل نوں کیویں منیا تسی سارا دن ویکھیا ہے ہاں جی لیکن کتنی سونی گل ہے رب دا گھر ہوئے بندے نے عشاء دی نماز بھی پڑھی ہوئے پھر سر تے ٹوپی بھی ہوئے ہاں جی تے بندہ باوضو بھی ہوئے تے پھر اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے کملی والے مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا جا رہا ہوئے پھر سچے ہو نے کہ سچا تم ہے اے ذکر حسین ہے جنہاں میرے آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبی دے منبر تے بیٹھ کے لوگوں نے سنایا اسی گلی گلی تماشا نہیں کیتا اسی لوگوں نے دسیا ہے لوگوں حضور دی آل نوں ایویں نہ منو سریعام انہاں دا تماشا نہ کرو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اہل بیت اطہار نوں جدوں بھی منیا ہے مسجد دے اندر بیٹھ کے منیا ہے وضو کر کے منیا ہے مصطفیٰ دے منبر تے چڑھ کے منیا ہے عقیدہ اپنا قائم رکھو جے عقیدہ پیڑا ہویا نا تو پھر معافی نہیں ملنی پھر تو جنت جاویں نہ جاویں تو جہنم چ تینوں کوئی کٹ ہی نہیں سکتا میں گارنٹی دے رہا ہوں اس واسطے یہ اوتھے پارے لگ جانے نے کدی تصور تے کرنا بھی حشر دے میدان وچ میرے آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہون حضور دی کنڈ پیچھے جناب بی بی فاطمہ الزہرا و سلام اللہ علیہ ہوئے حضور دے ایک ہاتھ دے اندر انگلی حضرت امام حسن نے پھڑی ہوئے ایک انگلی حضرت سیدنا امام حسین نے پھڑی ہوئے مولا علی مرتضیٰ شیر خدا میرے نبی دے سامنے کھڑے ہون تو پھر تو کولوں دی لنگ کے آنکھیں بھی میں تے ساری زندگی حال نو بڑا منیا ہے تے سرکار منہ پھیر لین تو پھر میں نو دس تو صحیح جائیں گا کیڑے پاسے اسی جے ایتھے کر رہے ہیں نا اسی تے حشر دے میدان دے اندر بھی نعرے لاؤنے نے اسی تے ساری دنیا دے گل کہنی اسی تے لوکاں نوں دسنا یہ دل بھی حسینی ہے حشر نے میدان جو پتہ لگنا ہے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اتنے ونڈ ہو جانی نکھیڑے پہ جانے نے لیکن میں نا آجا جنی ہوگی انی بڑی چھڑ دے ساریاں گلاں ایک پلیٹ فارم تے جمع ہو کے حضور دی آل نوں اوویں من لو جویں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آکھیا ہے بہرحال یہ تے اپنے اپنے منن اور اپنے اپنے نصیب دی گل ہے سنی تو بڑا خوش نصیب نے اللہ نے ہر ایک دی محبت تیرے دامن چ پا چھڈی ہے تو کسے دا بھی بے ادب تے گستاخ نہیں بحمد اللہ تعالیٰ اسی فخر نال کہہ سکنے ہیں اسی حضور آقا کریم علیہ السلام دے گھر والے نے بھی مننے ہیں تے آقا کریم علیہ السلام دے در والے نے بھی مننے ہیں اسی حضور دیاں 4 صاحبزادیاں منیاں ہیں کنیاں اچھی بولو اسی نبی پاک علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں حضور دیاں 4 صاحبزادیاں منیاں ہیں حضرت جناب سیدہ رقیہ ام کلثوم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سیدہ فاطمہ الزہرا و سلام اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ حضور دی 4 دیاں منیاں اور حضرت جناب سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی مصطفیٰ دا پہلا خلیفہ منیا ہے اسی دمہ دا مستقل اندر علی دا پہلا نمبر اسی ہو نہیں اسی کہنے ہیں پہلا نمبر ہوتا ہے جنہوں اپنی ظاہری حیات کے اندر میرے مصطفیٰ نے بازو تے پھڑ کے اپنے مسلح دے کھڑا کیتا ہے پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق دا ہے اچھی بولو پہلا نمبر کندہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و آپ دا ہے اور آپ دا مرتبہ تے مقام میرے آقا کریم علیہ السلام نے 12 مرتبہ بیان کیتا میں اس پاسے نہیں جانتا گل لمبی ہو جائے گی آپ گل انہاں دی کرنی جنہاں دے ذکر دی بزم سجی
ہاں جی گلاں تے لوکاں بڑیاں کیتیاں تسی بھی سنیا میں بھی سنیا جو کچھ ہو رہا ہے ہاں جی حضرت جناب سیدنا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق دے بارے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ہاں جی وہ آپ احباب جڑے انٹرنیٹ دی دنیا فیس بک وغیرہ چلا دے ہو وہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنا غلیظ گلاں حضرت امیر المومنین دے بارے کیتیاں گئیاں لیکن میں کیا یہ اندر تھوڑی جی غلطی جڑی وہ سنیاں دی بھی تھوڑا جا قصور ساڈا بھی ہے وہ کیویں اسی یا تے حضرت امام علی مقام امام حسین دا بچپن لوکاں نوں سنایا ہے یا پھر انہاں دی شہادت سنائی ہے ہاں جی یا بچپن دے 4-5 سال دیاں گلاں یا شہادت والے دن 10 محرم دیاں جو ہوئیاں وہ گلاں سنائیاں لیکن میرے امام علی مقام دی عمر تے 56 سال ہے نا وہ جڑا درمیانی عرصہ 50 سال دا بندا ہے وہ 50 سال دیاں جڑیاں گلاں انہاں نے ساری زندگی کیتیاں وہ لوکاں نوں کنے دسنیاں لوکاں نوں کنے سناونیاں سی اگر اسی وہ بھی گلاں لوکاں دے سامنے رکھیاں ہوندیاں عوام نوں دسیاں ہوندیاں کہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے حضور دی آل نال کیویں پیار کیتا ہے تے نوبت ایتھے تک آونی نہیں سی لیکن اسی اس چیز تے روشنی نہ ڈالی اسی اس پہلو نوں چھیڑیا ہی نہیں اسی دسیا ہوندا کہ حضرت صحابہ کرام نے حضور دی اہل بیت نال محبت کیویں کیتی اہل بیت نے حضور دے صحابہ نال کیویں پیار کیتا پھر ایتھے تک لڑائی جھگڑا یا نوبت آونی نہیں سی میں تینوں ایک مثال دے کے اگے چلاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا وہ صحابی جنہیں سب تو زیادہ حدیثاں روایت کیتیاں نے آپ سواری تے آ رہے ہیں گل دی سمجھ آ رہی ہاں یہ تو مینوں بھی ہن پتہ لگنا تانوں آ رہی ہوندی لیکن تسی ویسے شے مار جاندے جی آواز نال کہہ دے سبحان اللہ کوئی گل جڑا بندہ ممبر تے بیٹھ کے گل کرے نا ذمہ دار ہوندا ہے تسی نہیں ذمہ دار اگر کوئی سوال کرے گا کسی نے کوئی پوچھنا ہے تو مینوں پوچھدا تانوں کوئی نہیں پوچھدا تسی بس یہ گل کہہ دے بھی اللہ پاک ہے اللہ پاک بس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سواری تے آ رہے ہیں تے مدینہ شریف اللہ ویکھنا نصیب فرمائے مدینہ شریف دی گلی ہے تے سیدنا ابو ہریرہ اپنی سواری تے آ رہے ہیں تے بارش ہوئی تے گلی دے اندر نا چکڑ بڑا سی تے بارش دا پانی کھڑا ہے جویں ہونا سڑکاں دے اندر کھڑا ہے سارا توڑو توڑ اسی طرح گلی دے اندر پانی کھڑا ہے سیدنا ابو ہریرہ اپنی سواری تے آ رہے ہیں تے بالکل آپ دی سواری جدوں حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ نیجرہ منورہ طاہرہ مطہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا و سلام اللہ علیہا آپ دی سواری بالکل جدوں بی بی پاک دے دروازے دے قریب آئی نا ادھر آپ دی سواری آ گئی ادھر فوراً گھر دے وچوں نا حضرت جناب سیدنا امام حسین دوڑ کے باہر آ گئے وہ جدو آپ فوراً نکلے نا جلدی نال ادھر سواری بالکل قریب سی ادھر گلی دے اندر چکڑ ہے پانی کھڑا ہے آپ دی سواری دا پیر نا پانی دے وچ اس طرح وجا تھلے ٹویا سی ٹوئے دے اندر سواری دا پیر وجا چھٹا اڈیاں حضرت امام حسین دے کپڑے تے پے گئیاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جدو ویکھیا نا لرز گئے آپ کم گئے کب کبھی تاری ہو گئی سواری تو چھال مار کے تھلے اترے حالانکہ ضعیف بڈھے بابے نے چٹی داڑھی حسین پاک دا بچپن ہے لیکن جدو سواری دی تمک نال چھٹا بیگ کپڑے دے پئیاں نا چھال مار کے اترے اپنے سر تو اپنی پگڑی اتاری دستار مبارک اتاری حسین دے کپڑے تو چھٹا بھی صاف کی دیا پیر بھی صاف کیتے اپنے سر دی دستار تے پگڑی نال اپنی عزت لا کے حسین دے پیروں چ رکھ دیتی لوگ آکھے ابو ہریرہ سیاںا بندے اے تے بچے تو کی کر رہا ہے اے انسان دی عزت ہوندی ہے تو اپنی پگ لا کے حسین دے پیراں نال چکر تے مٹی پہ صاف کرنا ہے ابو ہریرہ دی چیخ نکل گئی آپ نے فرمایا لوگو مینوں پتہ ہے اے دستار میرے عزت ہے لیکن فرمایا تانوں نہیں پتا اے عزت بھی تیرا اپنے حسین دے مال دتی ہے نا فرمایا مینوں بھی پتہ ہے لیکن فرمایا تانوں نہیں پتا بھی اے جڑیاں اسی سر تے عزت دیاں پگاں بنیاں نے اے تے رب نے سانوں حضور دی اہل بیت دے صدقے تے عطا فرمائیاں نے نا اگر یہ چیزاں بیان کیتیاں ہوندے تے کدی بھی صحابہ دے بارے کوئی بکواس کر ہی نہیں سی سکدا انہاں دے او تے آپس دے اندر شیر و شکر سن او تے آپس دے اندر
بڑی محبت بھریا لہجہ رکھتے سن. اساں لوگوں نے غلط بیانی کی کہ صحابہ ہی کیتا اہل بیت ہی کیتا صحابہ ہی کیتا. کچھ بھی نہیں ہویا. جدوں اللہ دے قرآن نے کہہ دیتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ تو پھر پیچھے کوئی جھگڑے والی گل ہی نہیں رہ گئی. اگر بحث کرنی ہے لڑائی کرنی صحابہ نے برا کہنا ہے تو پہلے اللہ دے قرآن تے کوئی فتویٰ لاؤ نا جڑی قرآن نے گل کی تھی. بہرحال یہ بڑیاں ڈونگیاں گلاں نے. ہاں جی اسی تو انہاں کچھ کردے ہی نہیں نا, اسی تو پھر بھی ڈرنے ہیں بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ تو بالکل سیدھیاں چٹیاں گالاں حضور دے صحابہ کر رہے ہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے منع کیتا سی. حضور فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ نوں گالاں نہ کڈنا. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفہ. حضور فرمایا تسی کی جان دے بھی میرے صحابہ کون نے؟ فرمایا تواڈے جو ایک بندہ وہ پہاڑ دے برابر سونا اللہ دی راہ خیرات کرے انہوں وہ ثواب نہیں ملتا جنہ صحابہ ایک مٹھ جو خیرات کرن تے رب ثواب عطا فرما دیندا. لیکن اسی انہاں دے بارے زبان درازی, اللہ ہدایت عطا فرمائے. اگر توجہ ہے تو گل کریے حضرت امام عالی مقام سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا ذکر حسین سنن واسطے آیا کم از کم وہ بندہ تے کہے نا سبحان اللہ. ایک جمعے دی تقریر تو نہیں نا بھی جڑا چوری شفیق صاحب آکھن کے بھی ٹائم ہو گیا تو جماعت کرا دیو. ہاں جی یہ تو انشاءاللہ فجر دی میں کرا کے جاواں گا نا اتنے. ہاں یہ تو میری خوش نصیبی بھی بڑی دیر بعد مینوں یہ جا موقع لبا کتے. ہاں حاضر بیٹھے ہو انشاءاللہ جنی دیر تک تہاڈا مائنڈ ہویا آپ کوئی فیس لے کے بھی نہیں آئے, فیس سبیل اللہ ہی آئے ہیں. آپ وہ نہیں کرنا بھی 1.5 گھنٹہ پورا ہو گیا تو چلو جی ممبر تو تھلے نہیں. جنی دیر تک تسی سنو گے پوری محبت نال میں انشاءاللہ پوری محبت نال سناواں گا. وہ ایک کیاری پا لیے وچ کیاری سمجھ دو تہاڈا تک مطلب ذہن بن جائے سنن دا بھی اسی حضرت امام علی مقام دی شہادت سنن واسطے آئے. ایک مولوی سی تے وہ کتے چلا گیا تقریر تے دن بھی آئے سی مرما دے. ہاں جی تے انہوں بیچارے نوں زندگی چ پہلی باری کسی نے تقریر تے سدیا. انہوں بڑا چاہ ہی کبیری طرح کدھر گیا انہوں بڑا چاہ ہی مینوں کوئی تقریر تے سدے تے میں پھر ہیٹھ دی اتنے کر دیاں. بڑا انہوں چاہو کسی نے بھول کے میرے ورگے کسی نے سد لیا. انہیں کہا بھی چل سانوں بھی کوئی نہیں لبدا تے تو ہی آ جا. انہیں کہا میرے بھاگ جاگے انشاءاللہ میں انشاءاللہ مغرب ٹائم ہی آ جاؤں گا. وہ حضرت صاحب چلے گئے دن اگوں مرما دے ہی. انہیں کہا بھی شہادت سنانی. انہوں نے کہا جی انشاءاللہ سناواں گے. حضرت صاحب ممبر تے بہ گئے. انہوں نے پھر کان تے ہاتھ رکھ لیا. انہوں نے بھی حضرت ہور تو شروع کیتا. انہوں نے کہا بھی حضرت اور بھی شہید ہو گیا. حضرت وہاب بن عبداللہ قلبی شہید ہو گئے. اونو محمد شہید ہو گئے. حضرت غازی عباس علمدار شہید ہو گئے. ہاں جی انہوں نے نا وہ ایک ٹک 72 شہادت انہوں نے بھی آج انشاءاللہ پڑھنی ہے. وہ جدو آدھک چ پہنچا نا تو بندے ہولی ہولی کھسکنے شروع ہو گیا. انہوں نے بھی ادھی رات 2-2:30 بج گئے رات دے تو مولوی لگا. وہ ایک بابا بیچارہ جی میں کرسی تے بیٹھے نے بزرگ سامنے میں بیٹھا ہے. وہ ہاتھ جوڑ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا مولوی جی ساڈی جان ادو چھٹنی جدو تسی آپ شہید ہو گئے. مطلب یہ ہے بھی یہ جے بندے بھی تو وچ ہوندے نے نا پھر. ہاں جی انہیں کہا کوئی خدا دا خوف کرو. تسی کتے عشاء دی نماز جلے لگے رات دے 2:30 بج گئے نے اجے تسی ادھیاں پڑھیاں تے تسی تو اگلے دن بھی عشاء کر دیو گے وچے ہی. انہیں کہا کوئی ساڈے حال تے مہربانی کرو ساڈی جان ادو چھڈو گے جدو تسی آپ شہید ہو گئے. تو انشاءاللہ آپاں دے امام پاک دے صدقے بھئی. ہاں جی میں تو پہلے 2 کراں 3 کل کیتیاں نے تے ہن انشاءاللہ یہ تو سلسلہ جاری اور ساری ہے نا یہ گل نہیں. لیکن گل یہ بھی پاکاں دا ذکر سنو بھی محبت نال تے پاکاں دا ذکر جدو بھی کرو تے دل نال کرو. پھر ہاں جی بہرحال اللہ دے قرآن نے جڑی گل کی اس گل نوں نال نہ لے کے چلو گے تو پھر انشاءاللہ گل بنتی جائے گی. اس ذہن چ مسئلہ بٹھا لو کم از کم تانوں اینی گل تے یاد ہو جائے بھی شہید جڑا ہے وہ زندہ ہوندا ہے. شہید زندہ ہوندا ہے تے زندے دا ماتم جواز ہی نہیں بنتا. کلندر لاہوری علامہ اقبال نے نہیں کیا سی. ہاں جی کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ماتم تے مردے دا نہیں جائز. نبی پاک منع کیتا ہے. حدیث پڑھ دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من خرج ذہن چ نکل گئی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ترجمہ پیش کر دینا عربی بار جو ذہن چاہیے میں انشاءاللہ دوران تقریر سنا دیاں گا. حضور فرمایا جڑا اپنے چہرے تے تھپڑ مارے اور جڑا اپنا گریبان چاک کرے اپنے کپڑے پھاڑے اپنے سینے تے ہاتھ مارے اور اپنی زبان چ ایسے جملے کڈے
جڑے جاہلانہ اور اللہ رسول نے جنہ گلنا تو منع کیتا ہوئے کوئی بندہ ایسی زبان استعمال کرے اپنے چہرے تے سینے تے ہاتھ مارے اپنا گریبان پھاڑے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ میرا امتی نہیں وہ بندہ میری امت جو نہیں ہو سکتا من ضرب الخدود ومن شیق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت فلیس منا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جڑا بندہ یہ عمل کرے نا وہ بندہ میری امت چو خارج ہے وہ بندہ میرا امتی نہیں تے امتی کون ہے جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر ایویں سنے جی میں تسی بہ کے پہ سن دے میرے آقا نے کیتا بھی ایویں تے صحابہ نے بہ کے سنیا بھی ایویں بہرحال عزیزان گرامی آؤ نا ذرا توجہ کریے چلیے اس کربلا دے میدان دے اندر جنوں عرض نینوا بھی کیا جاندا ہے جدوں میرے امام علی مقام جدوں کربلا دے میدان دے اندر پہنچے آپ نے فرمایا پترا علی اکبر ابا حضور حکم ہوئے آپ نے فرمایا ذرا باہر نکل کچھ نہ کسے بندے تو کیڑی جائے اس جگہ دا نام کی ہے آپ نے بیٹے لفظ جگر حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں خیمے جو باہر نکلے نے آپ نے کوئی بندے نے پوچھا بے لیا دس نہ ذرا کیڑی جائے کہنے لگا حضور دا نار سے نینوا ہے آپ نے فرمایا کوئی ہور نہ آئے ہوئے کیا لگا حضور ایسے جگہ نو کرب و بلا بھی کیا جاندہ ہے اس جگہ نو کرب و بلا بھی آکھیا جاندہ ہے میرے امام علی مقام نے فرمایا صدقہ جدی رسول اللہ آپ نے فرمایا میرے نانے دی گل سچی ہو گئی فرمایا کربلا دے اندر میرا نواسا حسین شہید ہوئے گا 10ویں محرم دا دن چڑھیا ہے اے جڑیاں گلاں نے میرا اختلاف ہے میں نہیں من دینا گلاں نو پاویں 1000 واری تاریخ نے لکھیاں ہون لیکن میرا عقیدہ نہیں میرا ایمان نہیں انہاں گلاں دے میں نہیں مندا کہ 10ویں محرم دے اندر میرے امام نے پانی منگیا ہوئے میرے امام تے پانی بند ضرور ہویا ہے لیکن حسین نے پانی نہیں منگیا بیبیاں دے سراں تے دوپٹے کھچ لے گئے نا بالکل جھوٹ ہے خیمیاں نو اگا لا دیاں گئیاں نا بالکل سراسر جھوٹ ہے میں نہیں مندا ایسی تاریخ 1000 باری لکھیا ہوئے لیکن نہیں مندا چونکہ اے ادب نہیں اے تے بے بسی ہے نہ سجدہ دی دیکھو جی پانی بند ہویا حسین کچھ کر ہی نہیں سکیا بیبیاں دے سراں تے دوپٹے کھچے گئے بیبیاں کچھ کر نہیں سکیاں حسین اتنے تنہا شہید کر دیتا گیا حسین اتنا مجبور ہے حسین اتنا بے بس لوگ ظاہر تے ثابت کرنا چاہنے رہے میں کہنا نا سراسر جھوٹ حضرت امام زین العابدین حسین دا کلا کلا پتر جڑا کربلا چ بچیا ہے میرا امام علی مقام دا پتر اج گلی دے اندر جا رہے ہیں زنجیراں پئیاں ہویاں ہتھاں دے اندر ککڑیاں تے بیڑیاں پئیاں ہویاں اوتے چھت تے ایک بندہ ویکھ کے کہن لگا اے پتہ نہیں کون ہے نوجوان جنوں زنجیراں تے بیڑیاں چ جکڑ کے لے کے جا رہے ہیں اتنا ظلم نوجوان تے امام علی مقام دے پتر نے جنہوں اس بندے ول ویکھیا فرمایا بیلیا اے تو کی کہہ رہے ہیں اسی مجبور نہیں اسی تے اللہ دی رضا تے راضی ہاں انج میرے امام نے جدوں ویکھیا بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں ہتھ کڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں فرمایا بیلیا ویکھ لے اسی مجبور نہیں اسی تے اوویں راضی ہاں جویں عرشاں دا خدا راضی ہے اس واسطے میں نہیں من دے نہ گلاں نو 1000 باری لکھیا ہوئے زمین پھٹ کیوں نہ گئی آسمان ٹوٹ کے ریتا ریتا کے زمین تے کیوں نہ ڈگ پیا جدوں ظالماں نے بیبییاں دی چادراں نو ہتھ پایا ہوے گا نا اے کنیاں دیاں نے کدی سوچ تے صحیح اگر تیری بیٹی بازار چ بھی جاندی ہوے کوئی تیری بیٹی دے سر تو حیا دا دوپٹہ کھچے تیرے دل تے کی گزرے گی تو کبھی حسین دیاں بیٹیاں شام دے بازاراں چ ننگیاں پھرائیاں گئیاں اور کچھ تے حیا کر کناں نو کہہ رہے اے او فاطمہ دیاں تیاں نے جڑیاں گھر دے اندر جھاڑو پیاں لا دیاں نے سر تو ایک آواز ننگائے ہویا سورج حیا دے مارے غروب ہو گیا سورج حیا دے مارے غروب ہو گیا صحابہ پوچھا کملی والے کی بنیا دوپہر دا ویلا تے اندھیرا کیوں ہو گیا میرے نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر گئے تے پوچھیا دس بیٹی کی گل ہے عرض کیتی ابا جی میں گھر دے اندر سیر چ جھاڑو لا رہی سا سر تے تھوڑا جا دوپٹہ رشکی آئے ایک وال لگائے فرمایا پترا اپنے سر دے وال کٹ کے رکھیا کر تینوں نہیں پتا تیرے سر دے والاں دا تے سورج بھی حیا کردا ہے
جدا ایک وال ننگا ہوئے اُنیاں تیاں دے پورے سر کی میں ننگے ہو گئے قیامت کیوں نہ آ گئی آسمان ٹوٹ کے زمین دے کیوں نہ ڈگ پیا جدو اہل بیت دیے بیٹیاں دے سر ننگے ہو خیمے نو جی اگا لا دیا گئی نا ہزار باری لکھی ہوئے میں نہیں من گئے ہوئی تاریخ میں یہ اونا دی کیلی شان ہے یہ اونا دا شان نہیں اونا دا مقام نہیں اونا دا ادب نہیں چونکہ ادب نال بیڑا پار ہوتا ہے لکھیا بھی ہوئے بیان کرن دی ضرورت نہیں اونا نو بے بس ظاہر کیتا جانا ہے لیکن اللہ دی عزت دی قسم میرے امام علی مقام نے فرمایا یا اللہ جی میں تو راضی ہے میں حسین بھی راضی ہے جڑا بندہ راضی بیٹھا ہے رقم سبحان اللہ بہرحال عزیزان گرامی 10ویں دا دن چڑھے آئے میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے واری واری ایک ایک نو تیار کر کے اپنے ہتھی ٹورے آئے فرمایا جا پترا یعنی اکبر تمہیں چلا جاؤ تینوں پتہ ہی ہمیں یعنی اکبر کون ہے اے شبیہ رسول خدا ہے اے میرے امام دا پتر ہے جنہوں ویکھیا نبی پاک دی تصویر یاد آ جاندی ایک کون ہے جناب سیدنا امام علی اکبر آپ نے جنہوں اپنے کمر دے اندر حیدری ذوالفقار دا پٹکا بننے آئے سر تے جدو مولا علی دی دستار رکھی ہاتھ دے اندر ذوالفقار حیدری لے گئے جدو کوفیاں دے سامنے گئے نے آپ نے فرمایا اوے کوفیاں مینوں پہچانو میں کون ہوں فرمایا میں حسین دا پتر آیا ہوں علی اکبر آیا ہوں بہرحال آپ دی جدو شہادت ہوندی پئی آپ نے کوفیاں نو واسطے جہنم کیتا ہے جدو زمین تے تشریف لے کے آئے میرے امام علی مقام جدو زمین آپ دا بیٹا جدو زمین تے تشریف لے کے آیا میرے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دی داڑھی مبارک دے اندر 6 یا 7 وال چٹے نے باقی ساری داڑھی آپ دی کالی ہے جدو کربلا دا وار کا اندر ہی پیا 6-7 وال داڑھی دے اندر چٹے باقی ساری داڑھی آپ دی کالی آپ دی جوانی جدو شہزادہ علی اکبر دی شہادت ہوئی ایک آواز بلند ہوئی یا ابتاہ ادرکنی ابا جی آگے اپنے پتر نو سنبھالو ابا جی علی اکبر نو آگے سہارا دے میرے امام چل دے اپنے بیٹے دی لاش دے جدو قریب پہنچے تے جا کے فرمائے پترا کوئی دل دی حسرت ہوئے کوئی آخری تمنا ہوئے اپنے باپ نو دس میں پوری کر دے حضرت شہزادہ علی اکبر نے عرض کی دی ابا جی اج بھی بہن سورہ دی یاد پی آندی میں اپنی بہن نال وعدہ کر کے آیا چند مہینہ دے بعد آگے تینوں لے جاؤ لیکن ابا جی زندگی نے وفا نہیں کی آپ نے فرمایا پترا ذرا ویکھ میرے امام نے ہاتھ بلند کیتا حضرت امام علی اکبر اپنے باپ دے ہاتھ چوں ویکھ دے رہے حضرت بی بی سورہ مدینے دی گلیاں دے اندر روندی نظر آندی تے رو کے کہن لگی مٹ گئے نقشے پاک ویر تے مینوں ویڑا یاد کھاون دیگر وقتی جدو کڑیاں اب اپنے ویر کھڑاون تے سمجھ پر آیا موئی میں تو اپنے ویر لکاون وعدہ کر کے امری جایا میری لین نہ آئے سارا حضرت بی بی سغرا مدینے دے اندر روندی نظر آندی آپ نے فرمایا نہیں بہن سغرا معاف کری زندگی نے وفا نہیں کی تھی میرے امام علی مقام دے لفظ جگر حضرت امام علی اکبر دی شہادت ہوندی پئی آؤ دوستوں میں دسنا کی جانا انج جنوں میرے امام نے اپنے 18 سال دے پتر دی لاش نو چک کے جدوں سینے نال لایا جدوں میرا امام اپنے پتر دی لاش لے کے خیمے ول پیا ہوندا ہے میرے امام دی چیخ نکلی ہے اپنے پتر نو سینے لائے ذرا کدی سوچ تے صحیح نہ ہو تیرا چند مہینے دا چلا جائے بڑا دکھ ہوندا ہے میرا پتر سی او پتر کڈا سونا ہے جنوں ویکھیا نبی پاک دی تصویر نظر آ جاندی سی
میرے امام دی 18 سالہ دی گواہی میرے امام نے جدو چکیا ہوئے جوان پتر دی لاش نو سینے نہ لائے میرے امام دی ایک چیخ بلند ہوئی اور اتنا دکھ اتنا صدمہ میرے امام نو پہنچیا ہے جوان پتر دی لاش نو چک کے سینے لائے میرے امام دی ساری داڑھی چٹی ہو گئی آپ دے ساری داڑھی مبارک چٹی ہو گئی غم دے نال لاش چک کے جدو خیمے وال پہ جا دے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا بابا تو کون ہے ایک خیمے وال کیوں پہ ہونا ہے تینوں پتہ نہیں اس خیمے دے اندر فاطمہ دیا دیاں دا بارا ہے آپ نے رو کے فرمایا فاطمہ نہیں سجدہ زینب پریشان آئے ہو فرمایا میں تیرا ویر حسین ہوں کہنے لگے بھائی جان تھوڑے تے داڑھی مبارک ساری کالی سی چٹی کی میں ہو گئی فرمایا جنہیں جوان پتر علی اکبر ورگے بیٹے چلے جان اس باپ دا دنیا تے کی زینب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ آپ دیا میں چیہاں نکل گئی ہیں دروں دیا نے تے رو کے فرما دیا نے شالا مرنا ویر کسے جناب سیدنا امام علی مقام آم میں تینوں اس گل تے لے چلا جنہیں ماتے سارے حاضر ہوئے بیٹھے بالآخر چلدیاں وقت بیت گیا میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی واری آ گئی آپ نے تیاری کی تھی جدو سواری تے بیٹھ کے چلے نے میرے امام علی مقام نے ایک نظر جو خیمہ وال ویکھیا تے آپ نے آخری سلام کیتا فرمایا اوے خیمے والیو آخری سلام ہوئے حسین اپنے نانے دے دین تو قربان ہونے واسطے جاندہ ہے بیا حسین اپنے نانے دے دین تو قربان ہونے واسطے چلے ہیں میرے امام دی جنہوں سواری ترن لگی حضرت امام علی مقام اپنی سواری تے تشریف فرمانے سواری نو ٹور دے سواری نہیں ٹور دی پھر کوشش کی تھی سواری نہیں ٹوری میرے امام نے آسمان وال ویکھیا تے رو عرض کی تھی یا اللہ اپنے تھی سارے نو تیار کر کے بھیجی آئے تے سارے جاندے رہے شہید ہو کے ہوندے رہے ہن جدو حسین دیواری ہوئی سواری کیوں نہیں ٹور دی آواز آئی حسین آسمان وال نہیں زمین وال ویکھ میرے امام نے جدو زمین وال ویکھیا امام دی 4 سال دی بیٹی حضرت جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ سواری نے پیر پھڑ کے کھڑی ہے تے رو گیا دی سواری میرے بابا نو نہ لے کے جائی ساڈا تے پیچھے سہارا بھی کوئی نہیں رہ گیا سانو نانے دے دیس مدینے کون لے کے جائے گا نی سواری میرے باپ نو نہ لے کے جائی آپ تھلے اترے اپنی بیٹی نو سینے نہ لا کے دلاسا دیتا اور فرمایا پترا صبر کر اللہ صبر والے نے نال ہوندا ہے میرے امام نے پھر سواری تے قدم رکھیا ایک مڑ کے خیمے وال ویکھیا میرے امام نے ہلکی جی چیخ بلند کی تھی حضرت جناب سیدہ زینب دوڑ کے خیمے دی اوٹ چی آئیاں آگے کہن لگیاں میں ویرا تو تے اکبر ٹوریا تے رویا نہیں علی اصغر شہید ہویا تے تو نہیں رویا عباس دے بازو شہید ہوئے نے تیری اکھ جتھرو نہیں نگاہ سارا نو توڑے رویا نہیں ہون کیا رونا ہے فرمایا نہیں امشیر میں نو ایک گل یاد آئی جن نے رولا دیتا ہے فرمایا ویرا دس کیڑی گل ہے میرے امام نے بول کے فرمایا جدو معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جدو علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا تے کوئی نہیں رہ گیا واقع پھڑن والا جدوار حسین دا آیا وچ خیمیوں بی زینب نکلی یار منہ تے برقع پایا تے تھم رکاب سواری دیا لے چڑھ جائے امڑی جایا
میرے امام علی مقام آپ نے آخری سلام کیتا خیمے والے تے جا کے کوفیوں دے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کوفیوں میں پہچانو میں کون ہوں؟ فرمایا میں حسین آیا ہوں جدے کنہ جزان میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے. فرمایا میں وہی حسین ہوں جدہ چولہ سمانہ دعا کے جبریل چلا دینے. میں او حسین ہوں جڑا نانے دے کنیا کے چڑھے تے مینوں مصطفیٰ اپنی سواری واسطے پسند کر لین. میں او حسین ہوں جڑا اپنے نانے دی کنڈ تے بہ جاؤ تے میرا نانا 72 والی سبحان ربی اللہ کہتا ہے. میرے حسب نسب نو پہچانو میں کون ہوں. کوفیاں کیا گالے کی ہیں یا تے شہید ہونے واسطے تیار ہو جاؤ یا حسین نو امیر المومنین یزید نو امیر المومنین آکھو. آپ نے فرمایا دونوں گلاں چ کوئی بھی نہیں. فرمایا میں لڑن بھی نہیں آیا میں یزید دی بیعت بھی نہیں کرنی. بالآخر مار کا ہویا ہے اے جنگ تے کوئی نہیں نہ اے تے بلائے ہوئے مہماناں دی انہاں نے میزبانی کیتی ہے. اے تے مہمان نوازی انہاں نے کیتی. حالانکہ میرا امام جنگ لڑن واسطے نہیں آیا. اگر اے معاملہ ہوندہ تے کدی بیبیاں نال نہ ہوندیاں کدی معصوم دودھ پیندے بچے نال نہ ہوندے. میرا امام لڑن واسطے نہیں آیا بلکہ اس واسطے آیا سی ایک شرط سی او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. فرمایا میں دے نانے دے دین بچان واسطے آیا ہوں. بہرحال میرے امام علی مقام کوفیاں دے سامنے چاروں پاسے تیرہ تلواراں دے می پہ وسدے نے. 72 زخم میرے امام علی مقام دے جسم دے لگے. میرے امام جدو سواری تو زمین تے تشریف لے کے آئے ہیں شمرات دی چھاتی تے بہ گیا کہنے لگا حسین کوئی تمنا ہوئے. آپ نے فرمایا مینوں توقع کوئی نہیں مینوں تاڑے دی امید ہی کوئی نہیں. کہنے لگا پھر آپ نے فرمایا جی ایک گل مننے تے پوری کر. کہنے لگا جی دسو کی گل ہے. آپ نے فرمایا بھائی مانا ایک باری ذرا پیڑے کھول کے اپنی چھاتی تے دکھا دے اپنی ذرا سینہ تے ننگا کر. شمر نے اس طرح بٹن کھولے اپنی چھاتی ننگی کی تھی. حسین پاک دی جدو نگاہ پئی آپ نے فرمایا میرے نانے نے سچ آکھیا سی میرے نانے دی گل پوری ہو گئی. کہنے لگا حسین کیڑی گل کی کیا سی تیرے نانے نے؟ فرمایا میرے نانے نے فرمایا سی حسین ایک دنیا دا برستی بیماری والا کتا جدے سینے دے برستی بیماری دے داغ ہو گئے اور میرے اہل بیت دے خون جو کتا منہ پیا مار دے. فرمایا ویکھ لے تیرے سینے دے برستے داغ نے تے تو مینوں قتل کرنے واسطے تیار ہے. فرمایا دس بے ایمانا میرے نانے دی گل سچی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کیا لگا اور پھر آپ نے فرمایا جی میں تیری مرضی یہ کر. شمر نے اس طرح خنجر پکڑے ہو امام علی مقام دے سینے دے بہ گیا. آپ دا سر انور اس بے ایمان نے خنجر نال تن تو جدا کیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے امام دنیا تو پردہ کر گئے لیکن میں تینوں دسنا چاہنا جدوں میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنہوں جام شہادت نوش کیتا ہے میرے امام دا سر سجدے دے اندر ہے. میرے امام دا سر سجدے دے اندر ہے. آخری سجدہ حسین دی زندگی دا نماز دا پہلا حسین دی زندگی دا آخری سجدہ ہے. سر سجدے دے اندر رکھ گئے ادھر ظالم دی تلوار اٹھی ادھر نیزہ چلے آئے ادھر خنجر چلے آئے. حسین دا سر تو جدا ہے. امام علی مقام دی شہادت نے درس دیتا ہے آپ نے سبق دیتا ہے. فرمایا اگر تیرا دنیا دا کتنا بھی ضروری کام کیوں نہیں لیکن فرمایا نماز نہ زیادہ ضروری کوئی بھی نہیں. امام دی شہادت دا درس تے سبق ہے جڑا اسی بھلا دیتا اسی ذکر حسین تے کیتا پیغام حسین نو نہیں اپنایا حسین دے پیغام نو نہیں سمجھیا. اے کربلا دا مارکا ہویا کیوں ہے؟ آپ نے اپنے خون نال اس دین دی آبیاری کر کے امت مصطفیٰ نو پیغام دیتا ہے. فرمایا دنیا والے ہو سارے کام رک جان ہر چیز مک جائے لیکن فرمایا اللہ دے حضور سجدہ کرنا نہ بھولے آجے. اس بات تو کسے کیا سنا آج بھی حق کے لیے اگر جان فدا کرے کوئی آج بھی حق کے لیے جان فدا کرے کوئی وفا بھی جوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی
نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، مجھے حسین کی طرح ادا کرے کوئی۔ امام علی مقام دی شہادت دا درس تے سبق کیا، فرمایا ذکر حسین بھی کرو اور پیغام حسین بھی منو۔ آپ نے پیغام دیتا ہے امت مصطفیٰ نو، فرمایا ویکھ لو حسین دنیا تو جا بھی رہا لیکن سر سجدے دے اندر ہے۔ دسیا ہے کہ نماز کتنی ضروری، لیکن آج اسی ہر کم کیتا ہے، لیکن اللہ دے حضور اسی نماز نو بھول گئے، اسی نماز نو چھوڑ دیتا۔ اسے گل دی تے لڑائی سی، یزید بے نمازی سی تے امام علی مقام نے فرمایا میں امام الانبیاء دا نواسا ہو کے تے بے ایمان دے ہتھاں ہاتھ دے کے تو دی بیعت کراں۔ آپ نے فرمایا تانوں پتہ نہیں ہے حسین دا ہاتھ جڑا نانے مصطفیٰ دے ہتھاں نال مس ہوندا رہیا، پاک ہاتھ میں پلیت دے ہتھ دینے آؤ۔ فرمایا مینوں کٹ کے نیزے تے چڑھنا منظور ہے لیکن بے ایمان دی اطاعت قبول نہیں۔ اس واسطے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت ایک قیامت تک امت مصطفیٰ واسطے پیغام ہے، امت مصطفیٰ واسطے درس ہے۔ آپ نے دس دیتا، فرمایا دیکھ لو اگر اس نماز دی خاطر 6 مہینے دا علی اصغر بھی ذبح کرنا پیا تے حسین نے پرواہ نہیں کیتی۔ 40 سالاں دا غازی عباس علمدار اگر دین مصطفیٰ واسطے دینا پیا حسین نے پرواہ نہیں کیتی۔ اونا محمد نو ہاں جی اللہ دے حضور قربانی واسطے پیش کرنا پیا حسین نے پرواہ نہیں کیتی۔ واحد بن عبداللہ قلبی دی شہادت ہوئی اور بن ریاحی دی شہادت ہوئی، فرمایا حسین نے سب کچھ نانے مصطفیٰ دے دین تو وار دیتا ہے تاکہ دین مصطفیٰ امت مصطفیٰ تک قیامت تک صحیح پہنچ جائے۔ امام شہید ہو گئے، آپ دا سر انور نیزے دی نوک تے ٹنگیا اور ادھر سارے خوش نے کہ اسی جت گئے، لیکن تقدیر دی آواز آ رہی، فرمایا بے ایمانو تسی جت کے بھی ہار گئے اور حسین شہید ہو کے بھی قیامت تک زندہ باد ہو گیا۔ سر انور امام علی مقام دا نیزے دی نوک تے ٹنگیا ہے اور فتح دے ننگارے اور جشن منا دے کوفی لا یوفی یزید دے دربار وال جا رہے ہیں اور قافلہ نال جا رہے ہیں، بیبیاں پردے دے اندر پیچھے پیچھے چل رہی ہیں اور انہاں دی کمان جناب سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں بالکل پردے دے اندر۔ فرمایا کوئی کوفی لا یوفی ساڈے قریب نہ آئے، جدھر کہو گے اسی خود اپنی مرضی نہ جا گیاں، لیکن فرمایا کوئی ساڈے قریب نہ آوے، اسی فاطمہ دی بیٹیاں ماں، اسی سیدہ فاطمہ دی صاحبزادیاں، کوئی سانو ہاتھ نہ لائے، قریب نہ آوے، جو کہو گے کراں گیاں۔ اور آپ نے امام دی شہادت دے بعد دعا منگی سی، فرمایا یا اللہ حسین دا امتحان تے ختم ہو گیا تے زینب دا امتحان شروع ہو گیا ہے، فرمایا انہوں دی حفاظت دی ذمہ داری میری ہے۔ سر انور امام دا نیزے دی نوک تے ٹنگیا ہے، اللہ دی عزت دی قسم دس جڑا نیواں ہوئے او اچھا ہوندہ ہے یا جڑا سب تو اچھا ہوئے او جتیا ہوندہ ہے۔ سارے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تے اپنے اپنے انداز چل رہے ہیں۔ میرا امام دا سر انور آج بھی سب تو اچھا ہے اور آپ دا سر انور لوکاں نو دس رہا ہے، فرمایا حسین شہید ہو کے بھی سب تو اچھا جے، حسین شہید ہو کے بھی سب تو اچھا ہے۔ آپ دا سر انور اور قافلے نو لے کے یزیدی دمشق وال یزید دے دربار وال جا رہے ہیں۔ رستے دے اندر ایک بندہ راہب اپنے مکان دے اندر بیٹھ کے تے تلاوت پیا کر دے اور او اے آیت پڑھ رہا ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ وہ کہہ رہے ہیں اصحاب کہف دا واقعہ بڑا عجیب ہے، انہیں 100 سال ستے رہے تے پھر زندہ ہوئے، بڑی عجیب گل ہے۔ جدو انہیں ایک گل کی تے میرے امام دے کٹے سر چو آواز آئی، آپ نے فرمایا ان قتل الحسین کانوا من آیاتنا عجبا۔ فرمایا بیلیا اصحاب کہف دا واقعہ کیڑا عجیب ہے؟ فرمایا حسین دا کربلا چ ایویں شہید کر دیتا جانا یہ تے اصحاب کہف دے واقعے نال بھی زیادہ عجیب گل ہے۔ فرمایا او کادا عجیب سی؟ فرمایا حسین وال ویکھ، نیزے دی نوک تے پڑھ کے میرے امام نے دسیا، فرمایا کہ جے سانو اللہ نے قرآن والے بنایا ہے تے اسی نیزے تے شہید ہو جان دے بعد بھی لوکاں دا قرآن سن لینے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی تھکے تے نہیں، میں بس گل شروع کر دیتی ہے۔
میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سر انور لے کے یزیدی جدوں اتھوں چلے نے دمشق وال یزید دے دربار وال پہ جاندے نے ہاں جی قافلہ نال نال بیویاں نال نے اور ساریاں بیویاں پردے دے اندر نے ساریاں نال بیاں ٹردیاں نے چلدیاں ایک ہور بندے دا مکان آئے وہ بندہ اپنے عبادت خانے دے اندر بیٹھا ہویا ہے اور وہ بندہ یہودی ہے غیر مسلم ہے وہ تے راہب تے عبادت خانے دے کولوں جدوں میرے امام علی مقام دا سر انور گزرے ہے شام ہونے والی ہے یزیدی آپس گلاں میں کر دینے اگر اتھے رات بسر کر لئیے دن چڑھے گا تو پھر سفر شروع کران گے وہ یہودی تھلے آیا آ کے کہنے لگا ہوئے پردیسیوں اوے جان والے ہو اگر آج دی رات اے سر انور مینوں ادھار دے دیو تے میں انہیں بدلے تنوں منہ منگی قیمت ادا کر چھڈاں گا کہنے لگے سانو قبول ہے دس کی جانا ہے انہیں کہا سار مینو دے دیو رات دی رات سارے رک جاؤ مہمان نوازی بھی کرانگا منہ منگی قیمت بھی ادا کرانگا عزیزہ نے گرامی رات قافلہ اتھے ٹھہریا وہ یہودی دے عبادت خانے دے اندر وہ یہودی میرے امام علی مقام دا کٹے سر لے کے اپنے گھر دے اندر چلا گیا انہیں جا کے امام دے چہرے تو خون صاف کیتا ہے داڑھی مبارک جو مٹی صاف کی تھی زلفاں جو مٹی صاف کی تھی گلاب دے عرق دن تو کہ میرے امام دا سر انہیں اچھی جگہ تے رکھ دیتا اور ساری رات میرے امام دے سر دے سامنے اور یہودی ہاتھ بن کے کھڑا رہا تے ساری رات یہاں سبحان دا رہا ہے ساری رات ہی روندہ رہا ہے کہنے لگا حسین ابن علی تیرے سر جو نکل والا خون اے تسلا ہے تو شہید ہو کے بھی زندہ ہے حسین تو مولا علی مشکل کشادہ پتر ہے اگر مہربانی کریں تے کی نام میں نو بھی عطا کر جاؤ میں نو پتہ ہے تو سید ہے تو سخید پتر ہے اے نبی پاک دا گھرانہ بڑا شان دے مقام والا ہے اگر مہربانی کرے تے مینوں بھی اپنے نانے دا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے میرے امام علی مقام دے کٹے سر جو آواز ہے آپ نے فرمایا بیلیاں پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے امام نے یہودی نو کلمہ پڑھایا مسلمان کیتا رات بیت گئی جدو دن چڑھیا تے خولی کہن لگا جدے ہاتھ دے اندر میرے امام دا سارے ایک خولی کہن لگا لیا بھی پیسے رات تو سارا اپنے کول رکھے آئے کہن لگا کی کہن لگا دو اشرفیاں دیا تھیلیاں انہیں دو دے دیتیاں کہن لگا لے لو جدو خولی اور سارا قافلہ اس راہب دے عبادت خانے جو باہر نکل گئے جدو پھر سفر شروع کیتا ہے تے رستے دے اندر کہنے لگے لیائے پیسے آپس سارے بڑھ لئیے جنہیں کسے دا حصہ بڑھ گئے انہوں نہ دے دیو انہوں نے جدو اشرفیاں دی وہ تھیلیاں دے جدو منہ کھولے نے جتنی اشرفیاں وہ ساریاں ٹھیکریاں بن گئیاں وہ سارے پیسے بکریاں بن گئیاں اور وہ دی کھبی سیڑ دے اور تھلے والی سیڑ دے دوما پاسے اللہ دا قرآن لکھیا پیا ہے او جڑیاں شرفیاں سن بکریاں بن گئیاں تے دوواں پاسے کھبے تے سجے اللہ دا قرآن لکھیا پیا ایک پاسے لکھیا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ تے دوسرے پاسے اللہ دا قرآن لکھیا پیا فرمایا والا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون فرمایا جڑے ظالم ظلم کر کے آ رہے نے ایک کی سمجھ دینے کہ اللہ نو پتہ نہیں فرمایا رب تے سارا کچھ ہی جاندہ ہے اللہ نو تے ظالمہ دے ظلم دی ایک ایک گل دی خبر ہے بہرحال میرے امام علی مقام دا سر انور پھر ٹریا ہے آپ دا سر انور چلدا ایک ایسے مقام تو گزرے ہیں کہ جس دے دروازے دے اندر ایک بڑی تے کمزور جی مائی دروازے جو کھڑی ہے انہیں جدو شور سنیا گلی دے اندر جدو رولا سنیا وہ بی بی دوڑ کے پیر آکے دروازے تے اپنی ایک نکرانی نو بھیج دیئے کہندی پتہ کر گلی دے اندر شور کیڑی گل ہے گلی دے اندر رولا کیڑی گل ہے اور نکرانی دوڑ کے گئی تے جا کے حضرت جناب سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو پوچھ دی کہنے لگی نہیں بیویوں تسی کون ہو اے نیزیاں تے سر کنا دینے وہ کہنے لگی اس پردیش دے اندر تو کون ہے ساڑی خبر کرنے والی
میں نہیں دسنی کہ اسی کون ہاں، میں نہیں دساں گی سر کٹے کی دے نیزے تے چڑھے ہوئے نے۔ وہ بی بی واپس چلی گئی، جا کے اپنی مالکہ نو کہنے لگے کوئی خبر نہیں ہے کون نے، سر کٹے کی نہ دینے کوئی پتہ نہیں۔ وہ بڑھی مائی چل دی ٹوٹی خود حضرت بی بی زینب دے قریب آ گئی، آگے پوچھن لگی بیٹی تسی کون ہو؟ اے سار جڑے نیزیاں تے ٹنگے نے کی نہ دینے۔ آپ نے فرمایا نہیں اماں، اس غریبنی پردیش دے اندر ساڑھی خبر گیری کرنے والی تو کون ہے؟ کیا لگی ایک باری بیٹی تسی دسو نا تسی کون ہو؟ آپ نے کیا اچھا میں ہنے دسنی ہوں۔ وہ بی بی واپس آئی، اپنی نکرانی نو نال لیا، گھر دے اندر گئی، ایک تھال پکڑے ہو، او دے چند چدرہ رکھیاں، کچھ کھان پین دا سامان رکھیا، اپنی نکرانی نو کلیا کیا لگی جاؤ۔ اے جڑی بی بی زینب جا کے نو پکڑایا، او بی بی جلدی قریب آئی، آن کے سجدہ زینب دے کے تھال پیش کیتا، چند کھان پین دا سامان تے چدرہ اس تھال دے اندر حضرت سجدہ زینب نے بیکھیا، آپ دی چیخ نکل گئی تے رو گئیاں، کہنے لگیاں واہ یا اللہ تیریاں قدرتاں، آج تو پہلے ساری کائنات ساڑھے دروازے تے پل دی، ساری دنیا اہل بیت دے بوئے تو کھان دیئے، آج لوگ سانو دے رہے ہیں، پتہ نہیں کی سمجھ دینے اسی کوئی پردیسی ہاں، اسی کوئی غریب دے مارے ہاں، پتہ نہیں کی سمجھ کے خدمتہ ہو رہی آنے۔ وہ بی بی جلدی قریب آ گئی، حضرت بی بی زینب نے اماں نو پوچھیا نہیں اماں اے نگریبنیاں دی مدد کرنے والی کھان پینا سوال دین والی تو کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی پہلے تو دس تو کون ہے؟ کہنے لگی اماں تو اپنا تعارف کروا۔ او مائی کہنے لگی میرا نام سجدہ فضا ہے، میں حبشے دے رہن والی ہاں، میرا نام بی بی فضا ہے۔ جدو میرے تے جوانی ہوندی سی میں مدینہ شریف دے اندر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دی نکرانی بن کے رہندی سا۔ بی بی فاطمہ دے گھر میں جھاڑو لاندی ہوندی سی، میں ساری زندگی فاطمہ دی نوکری تے غلامی کی تھی۔ آپ نے جدو سنے اپنی ماں دا نہ سنیا تے چیخ نکل گئی، آپ نے فرمانی اماں فاطمہ دی کی اور گل سنا۔ کہنے لگی فاطمہ دی ایک بیٹی سی جدا نام زینب سی۔ آپ دی چیخ نکل گئی، فرمانی اماں اور کوئی دس، کوئی اور نشانی بیان کر۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹی اس فاطمہ دے ایک پتر سی جدا نام جناب سرنا سگی حسین پاک ہے۔ فرمایا میں تھی دوریاں دینی رہی ہوں، اس حسین نو اپنے ہتھاں نال کھلائے، زینب نو سینے لا کے جوان کیتا ہے۔ آپ دی چیخ نکل گئی، آپ نے اپنے منہ تے نقاب پلٹیا، فرمایا اماں بلا سیان ہے میں کون ہوں؟ جدوں بی بی فضا نے دیکھیا پیراں چ ڈگ پئیاں، چیخ نکل گئی رو پئیاں، کہنے لگی نہیں بیٹی زینب تو اس کربلا دے میدان چ ملک شام دے بازار چ تو کتھوں؟ فرمایا اماں میری چھڈ، اے جڑا نیزے تے سر چڑھے ہوئے ہے ویکھ بلا کون ہے؟ اماں نے جنہوں ویکھیا چیخ نکل گئی، کہنے لگی ہے تے وہی سخی حسین ہے جنہوں میں اپنے ہتھاں نال لوریاں دتیاں نے۔ فرمایا اپنی پترا تہاڈے نال بنیا کی؟ اے سارا کچھ کی ہویا ہے؟ فرمایا دین بچان دا نتیجہ ہے، میرے ویر نے دین بچا دیتا، جان نہیں بچائی اللہ دا دین بچائے، نبی پاک نے دین نو بچائے۔ حضرت بی بی فضا سلام اللہ علیہ آپ بھی نال ٹر پئیاں، کہنے لگیاں میں تہاڈے نال چلنی ہاں۔ آپ بھی یزید دے دربار دمشق تک اپنے نال ٹر گئے، یزید دا دربار آیا ہے، حضرت بی بی زینب بھی نال ہے، حضرت بی بی فضا بھی نال ہے، امام زین العابدین بھی نال ہے۔ یزید دی جدوں نگاہ زین العابدین تے پئی ہے، کہنے لگا اے منڈا کون ہے؟ اینوں کیوں چھڈیا جے؟ کہنے لگے جی حسین دے ایک پتر رہ گیا ہے، اے دا نام زین العابدین ہے، اے بیمار ہے، اے تے میدان چ لڑن واسطے نہیں نکلیا، اسی اس واسطے نو چھوڑ دیتا ہے۔ کہنے لگے اینوں بھی شہید کر دیو، اینوں بھی قتل کر دیو۔ حضرت بی بی فضا اگے ہو گئیاں، آپ نے فرمایا یزید اگر اس نوجوان نو شہید کرنا ہے پہلے تینوں فضا نو شہید کرنا پوے گا، پہلے تینوں میری لاش گرانی پوے گی، پھر تو اس منڈے تک پہنچنا ہے۔ یزید کہنے لگا اس بھائی نو بھی وچے ہی مار دیو۔ وہ چونکہ حبشے دے رہن والی یزید دے دربار دے اندر چند نوجوان منڈے جڑے یزید دے سپاہ سالار نے، یزید دے باڈی گارڈ نے، ان دے دربار کی حفاظت نگرانی کرنے والے، انہوں نے تلواراں میان چوں باہر کر لیا۔ اور یزید خبردار، اے فضا ساڈے ملک دی بیٹی ہے، اے فضا ساڈے وطن دی
بیٹی ہے اگر اینو کسے نے تکلیف پہنچائی ایک دے نال کئی لاشاں ہور بھی گرن گیاں ساریاں تلواراں پیچھے اڑ گئیاں حضرت بی بی زینب نے منہ مدینے ول کر لیا رو پیاں کہن لگیاں نانا جی اج فضا واسطے نوجوان منڈے تلواراں لے کے او دی عزت دی حفاظت واسطے موجود نے لیکن نانا جی ہوتے حبشے دی بیٹی ہے زینب تے کل کائنات دی بیٹی ہے زینب تے نبیاں دے تاجدار دی بیٹی اج میری عزت دا رکھوالا کوئی بھی نہیں اللہ دی عزت دی قسم مدینہ شریف جو آواز آ رہی ہے فرمایا نہیں بیٹی زینب پریشان نہ ہو اے ظالماں نے جو کیتا ہے فرمایا تینوں اللہ دے حضور کھڑا کر کے تیرے سامنے تیرا نانا انہاں کولوں آپ ہی حساب لوے گا تلواراں ساریاں میان دے اندر چلیاں گئیاں یزید دے سامنے ایک تھال دے اندر میرے امام علی مقام دا سر انور پیش کیتا گیا یزید دے ہاتھ دے اندر چھڑی ہے حسین پاک دے ہونٹاں دے چھڑی مار دے ایک بڑھا جا بابا یزید دے دربار چ بیٹھا ہے کہنے لگا بے ایمانو اوے چھڑی پیچھے کر ایک کیڑے ہونٹاں دے چھڑی پیا مار دے میں کئی باری ویکھی ہے جنہ ہونٹاں دے چھڑی مارے انہاں ہونٹاں نو اللہ دا نبی چومدا ہوندا سی انہاں ہونٹاں دے پوسے نبیاں دا تاجدار لیندا ہوندا سی اوے ظالما کچھ تے حیا کر کی پیا کرنا ہے کہنے لگا اگر تو بڈھا ہوندا نہ ہوندا میں تیری گردن اڑا دیندا مینوں تیرے بڑھاپے دا خیال ہے میں تیری جان بخشی پیا کرنا او بابا روندا روندا دربار چوں باہر نکل گیا کہنے لگا بے ایمانا میرے بڑھاپے دا تے حیا کیتا ہے نبی دی آل دا حیا نہیں کیتا حسین نو شہید کر لگیا حیا کیوں نہیں آیا علی اکبر نو شہید کر لگیا حیا کر دا عباس دی شہادت ملے حیا کر دا بہرحال عزیزان گرامی میرے امام علی مقام یزید دے دربار دے اندر موجود رہے اور میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں نے دس دیتا ہے فرمایا اوے کائنات والیوں اج حسین دی زندگی تہاڈے واسطے مشعل راہ بن گئی ہے جدوں بھی دین تے اوکھا ویلا آ جائے رشتہ داریاں نہیں ویکھنیاں برادریاں نہیں ویکھنیاں بلکہ اے ویکھنیاں نے اج اللہ دا دین اللہ دے نبی دا دین مشکل دے اندر ہے اللہ دے نبی دا دین مشکل دے اندر ہے میرے امام عالی مقام سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہید ہو کے دس دیتا ہے فرمایا دنیا والے ہو دیکھ لو حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ حق یوں عیاں نہ ہوتا نہ ہوتی منبر کی زیب و زینت یہ واعظوں کا بیان نہ ہوتا نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن نہ یوں شریعت کے ڈنگے بچتے حسین گھر پاسباں نہ ہوتا یہ میرے امام علی مقام دی شہادت درس اور سبق ہے اور آج دیکھ لو ساری کائنات کے اندر یزیدیت مٹ گئی حسین کل بھی زندہ سی حسین آج بھی زندہ ہے حسین قیامت تک ہر مسلمان دے دل چ زندہ ہے کربلا دی شہادت دا درس سادہ سنیہ دا عقیدہ عقیدے تو گھر شروع کی تھی عقیدے دی ختم کر رہے ہوں اس گل میں اپنے ذہن نشین کر لو اور دل دے اندر یاد رکھو اور اپنے گھر جا کے اپنی بیٹیاں ماما تے بہنوں بھی دسنا اور گلی گلی نگر نگر اس پیغام نو عام کر دیو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں شروع تو لا کے آن تک کسے بندے نے نہیں کہا نعرہ ہل کے پڑھ لو ایک کربلا دا میسیج پیغام ہے دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ اور اگر ذوق آوے تے مل کے پڑھو تاکہ جڑے فرشتے بیٹھنے گواہ ہو جان حسین پاک نے مندن والے سن مل کے محبت نال کہہ دیو قتل حسین اصل میں مر گئے سارے مل کے کہہ لو قتل حسین اصل میں مر گئے قتل حسین اصل میں مر گئے قتل حسین اصل میں
مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا خبردار جنہاں نے اپنی جاناں اللہ دے حضور پیش کی ہیں وہ مار کے بھی زندہ نے، وہ مار کے بھی زندہ نے، اچھی بولو وہ مار کے بھی۔ ساڈا تے عقیدہ چنگے عمل کیتے ہون تے عام مومن مسلمان نہیں مردا، تے جڑا شہیداں دا سردار ہوئے، جڑا سید شہداء ہوئے، وہ آج ہر سنی مسلمان دے دل دے اندر زندہ ہے۔ اور خوش نصیبی اور خوش بختی اس دھرتی دی جتے سیدنا امام حسین نے پیر لائے، جتے سیدنا امام حسین عالی مقام آپ نے قدم لائے۔ اور تینوں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے حسین ابن علی بیٹا کدا سی جدا ذکر نبیاں دے تاجدار ممبر تے بیٹھ کے کردے سن، جنوں سنی حاجت روا بھی مانتے ہیں، مولا علی مشکل کشا بھی مانتے ہیں۔ جڑا بندہ مانتا ہے وہ تو بولو نا سبحان اللہ۔ اور آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمانے تے آقا کریم علیہ السلام نے نا صحابہ دے مجمع چنج حضور نے کھڑے ہو کے اپنے ممبر تے آقا کریم علیہ السلام نے گل کی۔ حضور فرمایا صحابہ تو انہیں گل سناواں؟ صحابہ کہ یا رسول اللہ ماں پیو قربان ہون حضور جنیاں مرضی سناؤ۔ اور یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا بھی نبی پاک ممبر تے بیٹھ کے تے صحابہ نو گلاں سنان تے پھر صحابہ کڈے مزے نال سندے ہون گے۔ یا رسول اللہ ساڈے ماں پیو قربان ہون سناؤ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اوحی علی انہ فی علی ثلاث۔ جدو تھک جاؤ تو تسی کہنا ہے جزاک اللہ۔ اپنی ایک قدر دی خیر ہے کی کہنا ہے؟ نہیں نہیں اجے جاگ دینے اتھے ہی نے۔ نبی پاک نے فرمایا اوحی علی انہ فی علی ثلاث، فرمایا میرے رب نے علی دے بارے مینوں 3 وحیاں بھیجیاں نے۔ کنیاں؟ 3۔ علی دا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اگر اسی بیٹے دا ذکر کیتا ہے تے باپ دا بھی کریے، باپ بھی راضی بیٹا بھی راضی۔ انہ فی علی ثلاث، حضور فرمایا مینوں اللہ نے 3 وحیاں بھیجیاں علی دے بارے۔ یا رسول اللہ کیڑیاں کیڑیاں؟ امام الانبیاء نے فرمایا پہلی وحی آئی، فرمایا دنیا والے ہو کملی والے جو کماوے، فرمایا سن لو علی کون ہے؟ کملی والے کون ہے؟ فرمایا انہو سید المسلمین۔ فرمایا علی آوے جڑا مسلمانہ دا سردار ہے، علی مسلمانہ دا سردار ہے۔ پہلی وحی آئی، فرمایا انہو سید المسلمین۔ فرمایا علی مسلمانہ دا سردار ہے۔ فرمایا دوسری وحی میرے لیے آئی، فرمایا انہو امام المتقین۔ ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ۔ مولا علی نو پتہ لگے نہ سنی مان دینے پہ ہاتھ چوک کی آواز آوے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے تے دوجی وحی آئی، فرمایا سونے دنیا والے نو کہہ دے علی مسلمانہ دا سردار ہے، علی متقیاں دا امام ہے، علی متقیاں دا جڑا متقی بندہ بیٹھا ہے ذرا بولے علی پرہیزگاراں دا امام ہے۔ فرمایا تیسری وحی میرے دی آئی ہے، فرمایا دنیا والے نو کملی والے اپنی زبان جگہ دے انہو قائد الغر المحجلین۔
فرمایا علی ساریاں عزتاں تے ساریاں شاناں والے جڑے لوگ نے انہاں ساریاں عزتاں والا دا قائد مولا علی ہے ساریاں عزتاں تے عظمتاں والے جڑے لوگ نے انہاں ساراں دا امیر تے انہاں ساراں دا قائد اچھی بولو انہاں ساراں دا قائد علی ہے انہاں ساراں دا قائد اسے واسطے اسی بھی نعرہ لانے سنیاں دا کی دے سے نعرے تے میں میک چھڑ دینا ہے یہ نعرہ گلی گلی کریاں کریاں یہ گونجنا چاہیے ہے اور ایک گل دساں نعرہ تکبیر تو لگ گئے تے نعرہ رسالت نعرہ حیدری تے نعرہ غوثیہ تک یہ جننے نعرے نے نا یہ سارے لگ دے نے حاجی صاحب تانوں نقطہ دین لگا تسی نقیب ہو گل تانوں ہاں جی کم دے گی نعرہ تکبیر تو لگ کے نعرہ رسالت تک نعرہ غوثیہ تک نعرہ حق چار یار تک یہ جننے نعرے نے یہ سارے نعرے صرف لگ دے نے ایک کوئی نعرہ حیدری ہے جڑا لگدا بھی ہے تے جڑا وجدا بھی ہے سارے نعرے صرف لگ دے نے یہ نعرہ حیدری فقط وہ نعرہ ہے جڑا لگدا بھی ہے تے جڑا وجدا بھی ہے تے اسی بھی نعرہ لانے اسی بھی لوگوں نے دسنے تسی بھی ذکر علی کیتا ہے سارا دن ہی کیتا اپنے حساب وچ کیتا ہے لیکن آگ کدی سنیاں دی محفل چ بیٹھ کے سن سنی مولا علی نو کیویں مانتے نے اسی سارے حیدریاں کیڑا کیڑا حیدری ذرا ہاتھ کھڑا کر کے گواہی دے دیو اسی سارے حیدریاں اسی حیدر رہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے حیدری 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 حیدریت سارے حیدریاں اسی حیدر رہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا علی علی دم دم ہر ویلے اسا علی علی لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو کی کرنا ہے سونے نو کی کرنا ہے چاندی نو لالچ ملک صدیق صاحب لالچ نہ دیو منیر احمد مصطفی صاحب اور جتنے بھی غیور سنی مسلمان بیٹھے نے میں انہاں دی توجہ حاصل کرنا چاہنا ہوں لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو کی کرنا ہے سونے نو کی کرنا ہے چاندی نو ایک نام علی ساڈا زیور تے گہنا ہے دم دم ہر وے